بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم کنز الدقائق حصے دوم سبق نمبر 148 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم کتاب الصلح سے باب الصلح سے متعلق پڑھیں گے۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ صلح کی تعریف اور صلح کی شرعی حیثیت اور اس کے اقسام کو بیان کریں۔ عزیز طلبہ، آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں۔ کتاب الصلح هو عقد يرفع النزاع وهو جائز بإقرار وسكوت وإنكار فإن وقع عن مال بمال بإقرار اعتبر بيعا فيثبت فيه شفعة والرد بالعيب وخيار الرؤية والشرط وتفسده جهالة البدل لا جهالة المصالح عنه وإن استحق بعض المصالح كله ورجع المدعى عليه بحصة ذلك من العوض أو بكله ولو استحق المصالح عليه أو بعضه رجع بكل المصالح عنه أو ببعضه۔ یہ کتاب ہے کتاب الصلح۔ اس سے پہلے مصنف علیہ الرحمہ نے کتاب الاقرار کا ذکر فرمایا، چونکہ مقر کا اقرار اکثر انکار کا سبب بنتا ہے اور نزاع کا سبب بنتا ہے، تو اس لیے مصنف علیہ الرحمہ نے کتاب الاقرار کے بعد کتاب الصلح ذکر فرمایا تاکہ نزاع کے وقت پر ان کے درمیان مصالحت ممکن ہو۔ یہاں پر دو چیزیں ہیں۔ جس چیز کے بارے میں نزاع ہو اس کو مصالح عنہ کہتے ہیں، اور جس چیز پر صلح ہو جائے اس کو مصالح علیہ کہتے ہیں یا بدل صلح بھی کہتے ہیں۔ مثلا زید کے گھر پر کسی نے دعویٰ کیا اور دعویٰ کرنے کے بعد زید نے کہا یہ گھر میرا ہے، اس نے کہا میرا ہے، پھر دونوں کے درمیان مصالحت ہو جائے، زید اس کو 50,000 روپے دے دے کہ میری جان چھوڑ دو، تو فرماتے اس صورت میں یہ جو 50,000 روپے ہے یہ بدل صلح یا مصالح علیہ ہیں، اور زید کا گھر یہ مصالح عنہ ہوگا، یعنی جس سے صلح واقع ہوئی ہے۔ صلح یہ مصالحت سے ہے، یعنی دو جھگڑنے والوں کا آپس میں مصالحت کرنا، نزاع کو ختم کرنا۔ اس عقد صلح کا رکن ایجاب و قبول ہے، اور شرط اس کے لیے یہ ہے کہ مصالح علیہ جس چیز پر صلح ہو رہی ہے وہ معلوم ہو۔ مثلا گھر پر صلح ہو رہی ہے تو گھر کہاں ہے، کس جگہ ہے، کتنے کمرے کا ہے، کتنے مرلے پر واقع ہے وغیرہ ذالک، ہاں کس کے نام پر ہے، سب چیزوں کی معلومات یہ ضروری ہے۔ مصنف علیہ الرحمہ فرمائیں گے کہ اگر مصالح علیہ مجہول ہوا، جس چیز پر صلح واقع ہو رہی ہو وہ مجہول ہو، تو اس صورت میں عقد صلح پھر یہ درست نہیں۔ سب سے پہلے وہ عقد یرفع النزاع، یہ مصنف علیہ الرحمہ نے صلح کی اصطلاحی تعریف ذکر کی ہے۔ فرماتے ہیں صلح اصطلاح میں کہتے ہیں وہ عقد یرفع النزاع، ایسا عقد جو نزاع کو ختم کر لیں اور جھگڑے کو ختم کریں، اس کو صلح کہتے ہیں۔ یعنی مدعی اور مدعا علیہ کے درمیان جو نزاع واقع ہو، جو اختلاف واقع ہو، اس اختلاف کو ختم کرنا یہ کیا کہلاتا ہے بھئی؟ صلح کہلاتا ہے۔ وَهُوَ جَائِزٌ بِإِقْرَارٍ وَسُكُوتٍ وَإِنكَارٍ، صلح یہ جائز ہے مدعا علیہ کے اقرار کی صورت میں بھی۔ مثلا زید نے
عامر پر دعویٰ کیا کہ یہ گھر آپ کا میرا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے تسلیم ہے لیکن میں اس سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوں, آپ پیسے لے لو اس کے بدلے میں. تو یہ صلح عن اقرار ہے. وسکوت اور صلح عن سکوت بھی جائز ہے. صلح عن سکوت کا مطلب یہ ہے کہ زید نے عامر پر دعویٰ کیا کہ یہ گھر میرا ہے, وہ خاموش رہا اور جرگے والوں نے فیصلہ کر دیا کہ چلو عامر زید کو 10 لاکھ روپے اس گھر کے بدل میں دیں, تو اس نے تسلیم کر لیا. تو یہ صلح عن سکوت ہے. اور تیسری صورت ہے صلح عن انکار. صلح عن انکار یہ ہے کہ زید نے عامر پر دعویٰ کیا تو اس نے اس کا انکار کر دیا اور بعد میں پھر جرگے والوں نے مصالحت پر مجبور کر دیا اور وہ مصالحت کے لیے تیار ہوا. تو اب یہاں پر ان کے درمیان جو صلح ہوگی یہ صلح عن انکار شمار ہوگی. تو یہ صلح کی 3 قسمیں بھی بیان ہوئی. یہ قسمیں باعتبار مدعا علیہ کے اقرار کے ہیں. اگر وہ اقرار کرتا ہے تو صلح عن انکار, اگر وہ سکوت ہے اختیار کرتا ہے تو صلح عن سکوت, اگر وہ منکر ہوتا ہے تو صلح عن انکار شمار ہوگا. یہ تینوں قسمیں مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں جائز ہے. وهو جائز باقرار و سکوت, جائز ہے صلح عن اقرار, صلح عن سکوت و انکار اور صلح عن انکار. یہ چاروں قسمیں جائز ہیں. امام شافعی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ صلح عن اقرار تو جائز ہے لیکن صلح عن سکوت اور صلح عن انکار وہ فرماتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے. وہ اس میں اختلاف فرماتے ہیں اور ان کی اختلاف کی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل صلح جائز بین المسلمین الا صلحا احل حراما او حرم حلالا. تو امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب مدعا علیہ خاموش ہو یا منکر ہو تو اس صورت میں مدعی اور مدعا علیہ میں سے کسی ایک کا حق پر ہونا اور دوسرے کا باطل پر ہونا یقینی ہے. اگر اس صورت میں ہم صلح عن مال کریں گے تو ایک کی حلال چیز ہم دوسری پر جو حرام ہے وہ حلال کر رہے ہیں اور دوسری کی حرام چیز وہ ہم پہلے والے کے لیے حلال کر رہے ہیں. تو یہ احل حراما او حرم حلالا کو یہ صلح مستلزم ہے. اس لیے فرماتے امام شافعی رحمہ اللہ تعالی یہ صلح جائز نہیں. ائمہ احناف رحمہم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ صلح جائز ہے اور امام مالک امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالی یہ حضرات بھی فرماتے ہیں کہ صلح کی یہ تینوں قسمیں جائز ہے. اور گویا کہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی ائمہ ثلاثہ کی دلیل یہ ہوگی ایک تو آیات کریمہ کہ وصلح خیر کہ صلح ہی میں سب خیر اور سب بلائیاں چھپی ہوئی ہیں اور دوسری دلیل اسی حدیث شریف کی جو ابتدا ہے کہ کل صلح جائز کہ ہر قسم کا صلح مسلمانوں کے درمیان جائز ہے. تو اب یہاں پر ہر قسم کا صلح جائز ہو چاہے صلح عن انکار ہو صلح عن سکوت ہو یا صلح عن اقرار ہو. باقی جو حدیث شریف کے آخر میں فرمایا الا صلحا احل حراما او حرم حلالا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بالکل صراحتاً کوئی شخص صلح کر رہا ہے اور وہاں پر حرام لعین اور وہ صلح حرام لعین ہی کو مستلزم ہو مثلا مصالح علیہ ہم شراب کو بنا دے یا مصالح علیہ کسی محرمہ عورت کے استفادے کو چند دنوں کے لیے بنا دے وغیرہ ذالک تو یہ حرام لعینی ہی کی حلت کو مستلزم ہے اور یہ جائز نہیں. باقی اگر وہ حلال چیز اس کو دے رہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں. بہرحال فرماتے ہوا جائز
امام مالک، امام احمد بن حنبل اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صلح جائز ہے، بے اقرار صلح عن اقرار بھی، و سکوت اور صلح عن سکوت بھی، و انکار اور صلح عن انکار بھی۔ فَإِنْ وَقَعَ عَنْ مَالٍ بِمَالٍ بِإِقْرَارٍ اُعْتُبِرَ بَيَانٍ۔ اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ ایک اور بڑا اہم ضابطہ گویا ذکر فرما رہے کہ صلح جب یہ جائز ہے، اب اگر صلح کی کیفیت کو ہم دیکھیں گے تو اگر صلح یہ مال کے بدلے میں واقع ہوئی ہو، مثلا زید نے عامر پر گھر کا دعویٰ کیا اور عامر نے اس کو 50,000 روپے دیے کہ میری جان چھوڑ دو، گھر سے مجھے نہ نکالو، تو فرماتے ہیں یہ صلح عن مال ہے، اور گویا کہ مال کا تبادلہ مال سے ہوا، گھر کا تبادلہ گھر سے ہوا۔ تو اب چونکہ عقود جتنے بھی ہوتے ہیں ان میں معانیوں کا اعتبار ہوتا ہے، بے بھی اسی کو کہتے ہیں کہ مبادلۃ المال بالمال بین العاقدین بتراضیہما، کہ مبادلۃ المالین فی حق المتصالحین بتراضیہما۔ تو اب یہاں پر چونکہ دونوں کے درمیان مصالحت بالمال ہوئی ہے، مال کا تبادلہ ہوا ہے، تو مانن یہاں پر بے واقع ہوگی، تو اس صلح عن مال کو ہم کیا شمار کریں گے؟ بے شمار کریں گے۔ تو فرماتے فَإِنْ وَقَعَ عَنْ مَالٍ، اگر یہ صلح مال کے بدلے میں، مال سے مال کے بدلے میں واقع ہوئی ہے، بے اقرار اقرار کی صورت میں، اُعْتُبِرَ بَيْعًا، تو اس کو ہم کیا شمار کریں گے؟ بھئی بے شمار کریں گے۔ جب یہ بے شمار ہوگی تو بے کیوں شمار ہوگی؟ اس لیے کہ متعاقدین کے حق میں یہ مبادلت مال بالمال یہاں پر پایا جا رہا ہے۔ جب مبادلت المال بالمال یہاں پر پایا جا رہا ہے اور یہی معنی بے میں ہوتا ہے، تو لہذا اب بے کے جملہ احکام اس صلح بالمال پر جاری ہوں گے۔ مثلا فیثبت فیہ الشفاعۃ، اب اگر زید نے عامر پر جس گھر کا دعویٰ کیا اس عامر نے 50,000 روپے دے دیے، تو اب اگر زید کے اس گھر کا کوئی پڑوسی ہے، وہ بطور شفع کے اس عامر سے یہ گھر لینا چاہے تو لے سکتا ہے، فیثبت فیہ الشفاعۃ، اس میں شفع ثابت ہوگا۔ اسی طرح اگر بدل شفع، مثلا زید نے عامر پر 10 لاکھ کا دعویٰ کیا اور عامر نے کہا میرے پاس تو 10 لاکھ روپے نے، یہ میرا گھر لے لو، تو یہاں پر بدلی صلح یعنی مصالح علیہ اب گھر بن رہا ہے، تو اس میں بھی عامر کے جو پڑوسی ہے ان کو شفع کا اختیار ہوگا۔ تو گویا اگر زمین یا بے مصالح عنہ بنے یا مصالح علیہ بنے، دونوں صورتوں میں اس میں شفع ثابت ہوگا، حق کی جوار کی وجہ سے اور دوسرے جو حقوق شفع ہے ان کی وجہ سے۔ اسی طرح اگر ایک گھر پر مدعی نے دعویٰ کیا اور مدعا علیہ اس کے بدلے میں اس کو دوسرا گھر دینا چاہتا ہے، تو اس صورت میں بھی دونوں گھروں میں شفع ثابت ہوگا۔ تو عزیز طلبہ، آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے کتاب الصلح شروع کی، ہم نے صلح کی تعریف، صلح کی 3 قسمیں اور ان کی شرعی حیثیت پڑھی، اس کے بعد ہم نے یہ پڑھا کہ صلح اگر مال کے بدلے میں ہو تو یہ بے شمار ہوتا ہے، اور اس میں لہذا بے کے جملہ احکام اس پر جاری ہوں گے، اور ان میں سے پہلے تفریق کرتے ہوئے مصنف علیہ الرحمہ نے فرمایا فیثبت فی الشفع، جب جملے کے بے کے تمام احکام اس پر جاری ہوں گے تو لہذا شفیع کو شفع کا حق اس میں ثابت ہوگا، چاہے وہ گھر جس کو دیا جا رہا ہے بطور مصالح عنہ کے دیں یا مصالح علیہ کے دیں، یا دونوں گھر ہو مصالح عنہ اور مصالح علیہ، تو دونوں میں شفع ثابت ہوگا۔ اسی مسئلے کے ساتھ آج کے سبق کے اختتام ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔